کہ مسلمان خندق کو رہے ہیں. جنگ خندق ہے، معروف جنگ ہے، کافی تعداد سے لگے ہوئے خندق ہونے کے حوالے سے تو ایک پتھر کا سامنا ہوا. مسلمانوں نے توڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹا. سلمان فارسی پیغمبر خدا کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، واپس سنایا اب یہ نہیں ٹوٹے. پیغمبر خدا تشریف لائے، آپ نے ہاڑے سے ایک ضربت لگائی تو وہ پتھر ٹوٹ گئے. تو لوگوں کو تعجب ہوا، دیکھیں ایک ضربت، ہم نے کتنی ضربتیں لگائی نہیں ٹوٹا یہ پتھر، لیکن پیغمبر کی ایک ضربت سے ٹوٹ گیا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض ضربتیں الہی ہے، ربانی ہیں. جس طرح امیر المومنین نے جب در خیبر کو اکھاڑ دیا، اور ابن ابی الحدیث کا کہنا ہے در خیبر کو کھولنے کے لیے 44 افراد کی ضرورت تھی. یا قال الباب الذی من حظه عجزت اکف 40 الباب، یعنی 44 افراد مل کر اسے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. لیکن امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جڑ سے اکھاڑ دیا اور فرمایا ما قلعت باب الخیبر بقوت بشریت، یہ بشری طاقت سے میں نے نہیں اکھاڑا، بل قلعته بقوت ربانیت قدسیہ، اللہ کی قدسی الہی طاقت اور ربانی طاقت سے اکھاڑ گیا ہے. یہ ضربتیں، بعض ضربتیں الہی ہے. پیغمبر نے پتھر کو توڑ دیا، بشری طاقت سے نہیں بلکہ الہی اور ربانی طاقت سے اس پتھر کو توڑ دیا. تو دیکھ لے پتھر ٹوٹ گیا. 3 مرتبہ پیغمبر نے تکبیر کی آواز بلند کی. سلمان فارسی نے وجہ پوچھی، یا رسول خدا آپ نے پہلی ضربت لگائی، اس کے بعد تکبیر کی صدا بلند کی، 3 مرتبہ آپ نے تکبیر کی صدا بلند کی. تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں نے پہلی ضربت لگائی تو بجلی چمکی، ہلکی سی روشنی، اور میں نے مدائن کے محلات کو دیکھا، مدائن کے گاہوں کو، قصروں کو دیکھا میں نے. اور جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی، یا رسول اللہ آپ کی امت مدائن کو فتح کریں گے، ان کے قصور کو فتح کریں گے. اس کے بعد جب دوسری ضربت لگائی تو بجلی چمکی اور میں نے دیکھا یمن کے قصروں کو، یمن کے محلات کو دیکھا. جبرائیل نے خبر دی، یا رسول اللہ آپ کی امت کے مسلمان یمن کے سرزمین کو بھی فتح کریں گے. اسی طرح دوسرے چیزوں کے بارے میں ہیں. تو ان تمام سرزمینوں کو، مدائن، یمن، روم کے سرزمینوں کو یہ مسلمان فتح کریں گے. تو وہاں پہ منافقین نے مذاق اڑایا، مومنین کو خوشی ہوئی، ماشاءاللہ شکر بجا لایا. لیکن منافقین نے کیا ہے؟ مذاق اڑائے. بھائی ہم خندق کھود رہے ہیں، دشمن کے ڈر سے خندق میں ہم چھپے ہوئے ہیں، اس سوراخ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، باہر جانے کی جرات نہیں ہے. اور پیغمبر خدا فتح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم روم کو فتح کریں گے، ہم مدائن کو فتح کریں گے، ہم یمن کے محلات پر ہم قبضہ کریں گے. تو نہیں ہو سکتا. تو اس وقت ہے یہ آیت اتری، شاہد مثال یہی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے رسول کہہ دیجئے پروردگار اللہ تمام موجودات کا مالک ہے، ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سلطنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس آیت کے مطابق کیا کہا کہ تمام چیزیں، پاور، عزت، عظمت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے اسے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے. جسے چاہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اور اسے عزیز بناتا ہے، اور جسے چاہے اسے ذلیل بناتا ہے. عزت، طاقت، عظمت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم مانگ رہے ہیں عالم غرب سے، مغرب سے.